شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مدارس دینیہ کے معزز محترم اساتذہ، طلباء، مفتیان کرام اور جمیع اہل علم و فکر اور خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم آج پھر جمع ہیں، اور موضوع اس نشست کا بھی وہی ہے جس پر ہم اس سے قبل 6 گھنٹے کی نشست میں سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، اور موضوع یہ ہے جس کو میں نے نفس مسئلہ کہا تھا تاکہ خلط مبحث واقع نہ ہو کہ گستاخ رسول کون ہوتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کس قسم کے قول یا فعل سے واقع ہوتی ہے، وہ کون سا کلام ہے یا کلمات ہیں جو کسی قائل سے صادر ہوں، یا کون سا وہ فعل ہے جو کسی فاعل سے صادر ہو تو اسے شرعاً اہانت رسول قرار دیا جائے، تنقیص رسول قرار دیا جائے، اسے سب رسول کا نام دیا جائے، شتم رسول کا نام دیا جائے، اور وہ شخص شاتم رسول، متنقص رسول، گستاخ رسول، موہن رسول قرار پائے۔ ہمارا موضوع اس خاص ایک نقطے پر محصور ہے۔ ہم اس کے علاوہ اپنی گفتگو کا دائرہ غیر متعلقہ امور کی طرف نہ ہم نے پچھلی نشست میں پھیلایا نہ آج پھیلائیں گے، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے گستاخ رسول کی سزا کا، وہ مسئلہ امت مسلمہ میں مختلف فی ہے ہی نہیں۔ گستاخ رسول قرآن و سنت کی روح سے، اجماع صحابہ کی روح سے اور اجماع امت کی روح سے کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، موت ہے، یہ قرآن و سنت سے طے ہے، اور 14-15 صدیوں سے امت کا اس پر اجماع رہا ہے، اس پر کوئی دوسرا قول مذاہب اسلامیہ میں سے کسی کا نہیں ہے۔ لہذا گستاخ رسول کی سزا کا قتل ہونا، سزا کا موت ہونا ایک طے شدہ امر ہے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس پر بے شمار
آیات قرآنی اور حدیث نبوی اور سنن نبوی اور آثار صحابہ، فتاوی صحابہ، تعامل صحابہ، اور پھر اقوال ائمہ مجتہدین صریحاً موجود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری اپنی کتاب تحفظ ناموس رسالت میں بڑی شر و بسط کے ساتھ میں نے اس میں لکھ دیا تھا، اور 1985-86 کے زمانے میں جب یہ قانون میری بحث کے نتیجے میں بنا تو سارے دلائل 18 گھنٹے میں نے بیان کر دیے تھے۔ پھر یہ دلائل میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا کہ شفا قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا میں بھی موجود ہیں، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی السیف المسلول میں موجود ہیں، علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول میں موجود ہیں۔ ان 3 کتب کو سامنے رکھ لیں تو کوئی نئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ کسی اور عالم کے پاس۔ جتنے دلائل کتاب و سنت کے اور ائمہ اور فقہا کے گستاخی رسول کے کفر ہونے پر اور اس کی سزا کے قتل ہونے پر دستیاب ہیں، وہ سب ان 3 کتب میں جمع کر دیے گئے ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تینوں کتابیں میں نے جب یہ اپنی کتاب لکھی تو اور جب میں نے دلائل دیے وفاقی شرعی عدالت میں تو میرا مبدأ استدلال تھیں یہ تینی کتب، علاوہ ان کے بیسیوں سینکڑوں کتب پھر دیگر عقائد اور فقہ کی بھی شامل تھی۔ لہذا یہ موضوع نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے، میں نے دہرا دی یہ بات۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پر حکم صادر کرنا کہ یہ گستاخ رسول ہو گیا، اس نے کوئی کلمہ کہا یا کوئی فعل کیا یا کچھ کلمات کہے وقتاً فوقتاً، تو اس کے کلمات پر اس حکم کو لگانا کہ یہ کلمات اہانت رسول ہیں، تنقیص رسول ہیں، سب و شتم رسول ہیں، گستاخی ہے، یہ گستاخی کا مرتکب ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ اصل گفتگو ساری صرف اس مسئلے پر ہے کہ گستاخی کا ارتکاب تحقیقاً کیسے ہوتا ہے اور گستاخ رسول کا حکم کس پر لگایا جا سکتا ہے۔ جب حکم لگ گیا تو اس کے بعد اس کے کفر اور واجب القتل ہونے میں نہ کوئی شک رہا نہ کوئی بحث رہی۔ ہماری گفتگو صرف اتنے نقطے پر چل رہی ہے، اور یہ جہاں تحفظ حرمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحت آتی ہے یہ ساری بحث، وہاں تحفظ حدود دین، تحفظ احکام دین کے تحت بھی آتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت، آپ کا ادب، آپ کی تعظیم و تکریم، آپ کی عظمت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا جائے، خواہ اس میں ہمیں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت غلامی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر اور آپ کی عظمت پر کوئی حرف نہ آنے دیا جائے، اور ایسے قوانین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، اللہ رب العزت کی عزت، قرآن کی عزت، دین کی عزت، جمیع انبیاء اور رسول اعظام کی عزت، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف اسی کے ساتھ اسی ذیل میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، جو احکام شریعت کے اور جو حدود ہمیں عطا کی ہیں، خاص طور پہ یعنی ہر مسئلے پر، مگر اس باب میں بھی ان کے تقدس کا تحفظ کیا جائے، وہ احکام اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ ہوں اور جاری و ساری ہوں،
ان کا غلط استعمال نہ ہو، ناجائز طور پر کسی پہ گستاخی رسول کا الزام لگا کے کسی کا خون ناحق نہ کیا جائے، ناجائز طور پہ کسی پہ گستاخی رسول کا الزام لگا کے ایک مسلمان ہو، بے شک وہ فاسق و فاجری کیوں نہ ہو، اس کو کافر نہ بنایا جائے، ملت اسلامیہ سے خارج نہ کیا جائے، واجب القتل قرار نہ دیا جائے، اور ایک مسلمان کا خون بہانا جسے آقا علیہ السلام نے قطعاً حرام قرار دیا اور اس فعل کو بھی کفر کے ساتھ تعبیر فرمایا، ناجائز کسی مسلمان کا خون بہانا، اس فعل کو بھی کفر سے تعبیر کی آقا علیہ السلام نے کہ یہ عملی کفر ہے، کافرانہ فعل ہے، تو ان کافرانہ افعال کو عام ہونے سے بچایا جائے تاکہ دین کی حدود اور احکام کا اطلاق غلط نہ ہو، بے تحاشا نہ ہو، بے حساب نہ ہو، ناجائز نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ہونے لگے گا تو حدود دین کا مذاق اڑے گا، احکام دین کی تضحیق ہوگی اور پوری امت میں دین کا تصور اور دینی تعلیمات اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چہرہ گدلا کر دیا جائے گا، ہماری ناسمجھی، نافہمی اور نادانی کے باعث۔ تو بحیثیت علماء اور بحیثیت عوام افراد امت مسلمہ کے ہمارے اوپر دونوں ذمہ داریاں یکساں طور پر عائد ہوتی ہیں۔ اگلی بات یہ کہ ان اس چیزوں کا طے کرنا صرف اور صرف احکام دین، احکام شریعت اور ائمہ متقدمین، ائمہ دین کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس، اپنی تمنا اور اپنے خود ساختہ تصور سے۔ ہمارے ہاں خرابی یہ ہے، یہ بات بڑی اہم ہے جو کر رہا ہوں، کہ ہم لوگ کسی نازک مسئلہ پہ جب وہ آتا ہے تو اس پر اپنی رائے قرآن و سنت اور ائمہ مجتہدین، جنہوں نے 14-15 صدیوں سے آقا علیہ السلام کا دین اور ان کی تعلیمات ہم تک منتقل کیے ہیں اور اس کے لیے اصول بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں، کلیات مقرر کیے ہیں، امثال دی ہیں، مثالیں دی ہیں، ان کا اطلاق کر کر کے سمجھایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کرتے، اور رائے بناتے وقت یا فتویٰ دیتے وقت شرعاً تو وہ فتویٰ کہلاتا نہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ فتویٰ نہیں ہوتا، اس کو فتویٰ کا نام دے دیا جاتا ہے غلطی سے۔ یہ ہماری ذاتی رائے ہوائے نفس ہوتی ہے۔ ہوائے نفس کے پیچھے عصبیت بھی ہو سکتی ہے، دینی غیرت کا تصور بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ نیت خراب ہو، نیت درست ہو، غیرت دین کا غلط تصور ہے، علم کا فقدان ہے، معرفت کا فقدان ہے، خبرہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، فہم ضوابط نہیں ہے، فہم اصول نہیں، مطالعہ قواعد نہیں، صرف غیرت دین ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، ایمانی غیرت ہے، اور اس کے ساتھ جہالت ہے۔ ہم جوش اور جہالت، غیرت دین اور جہالت کو ملا دیتے ہیں، عشق رسول کے تصور کو اور جہالت کو ملا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس خلط ملط سے وہ برے نتائج پیدا ہوتے ہیں جس کا نقصان دین اسلام اور تعلیمات محمدی کو پہنچتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک ذہن بنا لیتے ہیں، کوئی ایک واقعہ ہوا، اخبارات میں جس طرح وہ تشہیر ہو گئی، ٹی وی پر خبر آ گئی، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، میدان میں نکل آئے، پہلے ہی دن جلوس شروع ہو گئے، مدارس کے طلباء کو جبراً نکال لیا، اساتذہ نے کہا چلو نکلو سارے، طلباء آ گئے، ائمہ خطبہ آ گئے، عوام الناس آ گئے، کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں آ گئیں۔ سیاسی جماعتوں کے کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں، ایسی جماعتیں بھی ہیں جو گستاخی رسول کے مسئلے پر، اس موضوع پر آپ سے اتفاق بھی نہیں رکھتی، جن کا آپ کے ساتھ پچھلے 100 سال سے علمی اختلاف چل رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔
وہ جماعتیں بھی اور وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض اوقات جن کو بعض لوگ 100 سال سے خود اسی مسئلہ کی زد میں لا کے کافر و مرتد قرار دیتے رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو کافر و مشرک قرار دیتے رہے، گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب امت مسلمہ بن جاتی، جن کو آپ 80 سال مسلمان نہیں ماننے کو تیار، کافر کہتے رہے ہیں، اور جن کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہتے رہے، اس انتہا تک چلے گئے، جن کو کافر کہتے رہے اور ان کو بعض لوگوں کو، بعض علماء کو کافر نہ کہنے والے کو بھی سب کو کافر کہتے رہے اس مسلک میں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہتے رہے۔ زندگی تو ساری اس طرح سے گزری، اور وہ آپ کو بہت سے امور کی بنا پر مشرک کہتے رہے۔ تو وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر و مرتد اور مشرک و بدعتی کہنے والے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں جب طبیعت مل جاتی ہے، تو اس کو اجماع امت کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے سارے مکاتب فکر اکٹھے ہو گئے۔ یہ کون سی امت مسلمہ بنا لی آپ نے؟ کیا یہ امت 80 سال 100 سال پہلے ہی اس کو امت مسلمہ کہا ہوتا؟ تو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مکاتب فکر جمع ہو گئے۔ بھئی پچھلے 80 سال سے تو آپ انہیں امت مسلمہ سے خارج کرتے رہے، کافر، مرتد، گستاخان رسول، ان کے کفر میں شک کرنے والا، ان کو کافر نہ سمجھنے والا، جس نے خود گستاخی نہیں کی مگر وہ جن کی عبارات گستاخی پر محمول ہیں، ان کو کافر نہ کہنے والے سارے علماء اور ان کو ماننے والے سب کافر رہے 100 سال تک۔ اب وہ امت مسلمہ کے مکاتب فکر بن گئے۔ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری امت کا اور تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے۔ تو ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم نے دین اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، جب طبیعت چاہے تو پورے 100 سال کسی کو کافر و مرتد بن کے امت سے خارج کرتے رہیں، اور جب کسی ایک مسئلے پہ اکٹھے ہو جائے، تقویت مل جائے تو ان کو امت مسلمہ کے مسالک بنا دیں۔ وہ چاہیں تو آپ کو مشرک بناتے رہیں، جب اکٹھے ہو جائے تو امت مسلمہ بنا دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک ربڑ اور موم کیوں بنا لیا ہے دین اسلام کو، احکام دین کو؟ قاعدہ ایک ہے، وہ ہوس نفس کے ساتھ کبھی نہیں بدلتا۔ قواعد تغیر حالات سے نہیں بدلتے، فروع بدلا کرتے ہیں، اصول نہیں بدلتے۔ یعنی کفر ایمان میں کبھی نہیں بدل سکتا تغیر حالات سے، اور ایمان کفر میں نہیں بدل سکتا۔ حالات 100 بدل جائیں سیاسی مصلحتوں کے تحت، ایک کافر مسلمان نہیں بن سکتا اور مسلمان کافر نہیں بن سکتا۔ آپ آئے روز کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے قیود، شروط، ضوابط اور قواعد سے اپنی رائے قائم نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن آلریڈی آکیوپائیڈ ہیں، پہلے سے بنے ہوئے ہیں، خود ساختہ تصورات ہیں، اس کا نام ہم نے دین دے رکھا ہے، اور پھر دینی غیرت اس کو نام دے دیتے ہیں، مزید دینی غیرت کہہ دیتے ہیں، پھر اس کو غیرت ناموس رسالت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ اس طرح ایک طبقہ ہے، وہ بعض امور پر انہوں نے نام بنا رکھے ہیں، یہ غیرت توحید ہے، اور اس کی غیرت کے منافی جو عمل ہو، توحید کے منافی وہ شرک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آیتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، سب کچھ بخشا جائے گا سوائے شرک کے۔ یہ طے کیے بغیر کہ جسے مشرک بنا کے آپ خارج از اسلام کر رہے ہیں، وہ عمل یا عقیدہ شرک ہے بھی یا نہیں، بحث تو اس پر ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ 50 آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنا دیں کہ جو شرک کرے گا جہنم میں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا، مشرک بخشا نہیں جائے گا، مشرک کی یہ سزا ہے۔ آپ 100 دلائل دے دیں قرآن و سنت کے، یہ زیر بحث ہی نہیں۔ مشرک کے کافر ہونے، جہنمی ہونے پر کس کو اختلاف؟ بحث تو یہ ہے کہ جس شخص کو آپ مشرک قرار دے رہے ہیں وہ مشرک بنتا ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہے تو کسی اصول، قاعدے اور ضابطے سے بنتا ہے یا آپ کے فرمانے سے بنتا ہے؟ آپ کی ہوس نفس اور آپ کے فتویٰ کی تلوار سے مشرک بن گیا ہے۔
یہ ہے بنیادی چیز. تو ایک طبقے کے پاس ہر ایک نے تلواریں اور اسلحے اٹھا لیے ہیں. ایک کے پاس اسلحہ شرک ہے. وہ جب گرمی میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، وہ مشرک بنا دیتا ہے، خواہ پوری امت کو مشرک بنانا پڑے. اور میں تو اس کو 30 سال سے فیس کر رہا ہوں. میں تو جنگ لڑ رہا ہوں امت کو مشرک بنانے والوں کے خلاف. 30 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، بس اس طرف آئیں گے ہی نہیں کہ یہ شرک بنتا ہے یا نہیں بنتا. وہ شرک کی مذمت پر آئیں گے، شرک کے رد پر آئیں گے، مشرک کے جہنمی ہونے پر آئیں گے، کافر ہونے پر آئیں گے. تو گویا خلط مبس کر دیا. جو موضوع طے کرنے والا تھا اس طرف ہی نہیں آئے، اور بات پہ چل پڑے. لوگوں کے اس جذبات اچھال دیے، مشتعل کر دیا. تو ایک طبقے نے شرک کا ہتھیار اٹھا لیا، ایک طبقے نے جو اس سے ذرا نرم ہے اس نے بدعت کا ہتھیار اٹھا لیا، اور اپنے مخالف عقیدہ رکھنے والے شخص کے ہر فعل کو بدعت کر دیا. آقا علیہ السلام کا میلاد کیا، بدعت ہو گئی. صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھا، بدعت ہو گئی. ہاتھ چومے، بدعت ہو گئی. اولیاء اللہ کے مزار پہ گئے، بدعت ہو گئی. الغرض نمازوں کے بعد مصافحہ کیا، بدعت ہو گئی. ہزار ایسے اعمال ہیں، اس کو بدعت کہا. اور یہ تفریق بھی نہیں کی کہ بدعت حسنہ ہے یا سیئہ، محمودہ ہے یا مذمومہ. بدعت ہوئی، اس کو کل بدعت دلالہ لگایا اور کل دلالۃ فی النار، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا اس کو. اور کل حدیثیں جو یاد تھی بدعت کے گمراہی ہونے اور بدعتی کے جہنمی ہونے پر پڑھ ڈالی. بحث بدعتی کے جہنمی ہونے پر نہیں ہے. بحث یہ تھی کہ جس فعل کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں وہ کس ضابطے سے بدعت بنتا ہے، وہ بدعت ہے یا نہیں. بحث یہ ہے. حضرات محترم، جس طرح آپ لوگ اہل سنت کا سواد اعظم 100 سال سے ان 2 تلواروں کی زد میں رہا ہے، ناجائز شرک اور بدعت کی زد میں، اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ شرک کہاں سے ثابت ہوا، بدعت کہاں سے ثابت ہوئی. بھئی یہاں اگر بدعت مذمومہ ثابت ہو جائے، دلالہ بدعت دلالہ ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے اس کے جہنمی ہونے کی. ہاں اگر شرک ثابت ہو جائے تو ہمیں اختلاف نہیں ہے مشرک کافر ہو گیا، اس پر کوئی اختلاف نہیں. ان کے یہ ہتھیار تھے، آپ پہ برتتے رہے. اس طرح ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہے، جس طرح ایک کے پاس توحید کا ہتھیار تھا، ایک طرف عشق رسالت، اس کو ہتھیار بنا لیا. جس کے خلاف ہوئے سیدھا گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا، رستے میں رکنا ہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے سیدھا مشرک کا فتویٰ لگا دیا، سیدھا بدعتی کا فتویٰ لگا دیا. کوئی رستے میں قیام ہی نہیں، منظر ہی کوئی نہیں، پڑاؤ ہی نہیں کرنا. اس طرح کچھ احباب کا وتیرہ ہو گیا ہے کہ جس پر گرم ہوئے، اختلاف ہوا، سیدھا اٹھا کے گستاخ رسول. پھر گستاخ رسول چونکہ کافر و مرتد ہے، پھر وہ جہنمی ہے، پھر واجب القتل ہے. اگلے سارے احکام شروع ہو گئے. اگلے احکام سے تو بحث نہیں تھی. جب کوئی گستاخ رسول ثابت ہو گیا تو وہ کافر بھی ہوا، مرتد بھی ہوا، جہنمی بھی ہوا، وہ بے ایمان جہنم کا کتا بھی ہو گیا. یہ سب کچھ جائز ہے، درست ہے. بحث تو اس چیز سے تھی، وہی جو کچھ مسئلہ میں نے پہلے شرک و بدعت کے حوالے سے سمجھایا، یہ طے کرنا کہ گستاخی رسول ہوئی یا نہیں. کوئی گستاخی رسول کی تعریف بھی ہوگی، کوئی اس کا قاعدہ ہوگا، کوئی اصول ہوگا، اس کا اطلاق کرنے کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا. لہذا میری ساری گفتگو اس ضابطے پر ہے. میں نے جیسے 30 برس کسی کو مشرک قرار دینے کے ضابطے پر لگائے ہیں اور پوری کتاب التوحید لکھی ہے، اور میں نے سینکڑوں کتب لکھی ہیں عقائد پر ثابت کرنے کے لیے کہ جو شرک نہیں اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے. پورے 30 برس کام کیا میں نے اس پر. جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دیا جاتا ہے. تو پوری کتاب البدع لکھی ہے میں نے، علماء کرام کے لیے مفید ہے، پڑھیے، پتہ چلے کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج کل ادھر ٹورانٹو میں بھی، کینیڈا میں ایک سیریز دے رہا ہوں، مگر وہ انگلش کے خطابات کی ہے بدعت پر، کہ بدعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اردو میں تو سارا مواد موجود ہے آپ کا. اب عربی میں بھی کتاب اس پر میری آ رہی ہے، اور البدعۃ عند الائمہ والمحدثین پہلے بھی موجود ہے. تو عمر بھر میں نے محنت کی ہے یہی بات سمجھانے میں، اللہ کے بندو، جو بدعت نہیں اس کو بدعت قرار دے کر پھر دلالہ اور کل دلالہ فی النار کے اگلے اطلاقات ناجائز ہیں.
جو شرک نہیں اسے شرک قرار دے کر پھر اس کو جہنمی اور آگے تک لے جانا ناجائز ہے۔ پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ شرک ہے، ہوا ہے یا نہیں، بدعت ہوئی ہے یا نہیں، اسی طرح قاعدہ طے کرے گا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی کلمہ سے گستاخی ہونا آقا علیہ السلام کی ثابت ہو جائے تو اس کے بعد آگے تو اختلاف ہی نہیں ہے کسی میں، جو اختلاف کرے گا کافر ہو جائے گا۔ آگے آپ کا، ہمارا اور ہر ایک کا نقطہ نظر ایک ہے۔ یہ مسئلہ ہے اصل جس پر میں نے پچھلے 6 گھنٹے میں گفتگو کی، آج میں اس کو بیان کروں گا آگے۔ اور میں نے پہلے گستاخی کی تعریف اس پچھلے 6 گھنٹے کی پہلی نشست میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی الشفا باب اول جو اس موضوع پر لائے ہیں، اس کے پورا باب پڑھ کر اور ملا علی قاری کی شرح شفا کے ساتھ اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض کے ساتھ اس پورے باب کی میں نے تشریح کی تھی کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں، اہانت رسول کیسے ہوتی ہے اور کیسے نہیں ہوتی، وہ اس کا بیان کر دیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگوں کو ایک مفت کا ایک ذہن میں ایک تصور ہے کہ اگر ہم نے اس تصور کو جو میں بیان کر رہا ہوں قبول کر لیا تو گستاخی رسول والا یا تحفظ ناموس رسالت کا قانون تو ملک میں رہے گا مگر غیر مؤثر ہو جائے گا، اور یہ کفار چاہتے ہیں، دشمنان دین چاہتے ہیں کہ غیر مؤثر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس سوچ کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ آپ مؤثریت اور غیر مؤثریت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ مؤثریت جیسے آپ کی طبیعت چاہے یا جیسے رسول اللہ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی مؤثریت؟ جیسے آپ چاہیں یا جیسے ائمہ مجتہدین نے مقرر کیا ہے حدیث کی روشنی میں؟ تو جو دین کے قواعد کے تحت ہوگی مؤثریت، اسی کو مؤثر کہا جائے گا، ورنہ لوگ ناجائز متاثر ہو جائیں گے، پھر وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں مؤثریت اور غیر مؤثریت کا تعین بھی اپنی خواہش نفس اور اپنی اختراعات اور اپنے ذہنی خود من گڑت تصورات کے تحت نہیں کرنا چاہیے۔ مؤثر رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بھی قواعد شریعت اور اصول عقیدہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ساری خرابی گھوم پھر کے سنا کے ہم پھر پلٹ کے اپنے اس پہلے نقطے پر آ جاتے ہیں جیسے کچھ سنا اور سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب آج جو میں اس موضوع کا دوسرا حصہ شروع کر رہا ہوں، اس کا آغاز میں آؤں گا میں انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ الشفا کی جو اگلی فصل ہے جس کا میں نے پہلا جملہ پڑھ کے سنا دیا تھا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر کتب کے ساتھ آؤں گا کہ جس میں کلام سری گستاخی ثابت نہ ہو اور کلمات گستاخی پر دلالت نہ کریں، بلکہ ایسا کلام کہا جائے جس میں احتمال ہو دونوں، کفر کے بھی اور غیر کفر کے بھی، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ گستاخی رسول کے ذیل میں وہ کلمہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا، اپنے من گڑت تصورات کو جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی کروڑوں لوگ سنیں گے، ان سے درخواست ہوگی ان کو نکال دیں ذہن سے، دین پر ظلم نہ کریں خدا را، اپنی خواہش نفس اور اپنے ذہن کو دین پر حاکم نہ بنائیں، اپنے ذہن کو امام ابو حنیفہ پر حاکم نہ بنائیں، اپنے ذہن کو امام مالک اور امام شافعی کے اوپر حاکم نہ بنائیں، اپنے ذہن کو کل محدثین اور ائمہ مجتہدین کے اوپر حاکم نہ بنائیں، اپنے آپ کو تابع سمجھیں۔ آپ اور ہم دین دینے والے نہیں ہیں، ہم کسی سے دین لینے والے ہیں۔ جنہوں نے دین دیا اور جن کے ذریعے دین پہنچا اور دین کی شرح پہنچی، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے شاگرد بنیں، ان ائمہ کے استاد نہ بنیں۔ اس کے بعد رائے قائم کریں کہ کون سا قانون اور اس کی مؤثریت کی کیا حدود۔ ہم ان کتب پر آئیں گے۔ آج میں پہلے اس تکفیر کے باب میں ایک اور اہم ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ گفتگو پہلے ہو گئی تھی، آج ایک بڑا اہم ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، شرعی اور فقہی اور اعتقادی، اور اس کے بعد پھر ہم قاضی ایاز کی الشفا پر اور پھر ائمہ فقہ
جو احناف ہیں ان کی کتب پر آئیں گے، احناف کی بڑی وقی امہات کتب پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تکفیر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الادب اور صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما۔ اب یہاں سے آج گفتگو شروع ہو رہی۔ اسی طرح آج کچھ نئے علماء کرام کے اور اساتذہ اور معزز اہل علم کے کوئی نئے چہرے بھی نظر آئے ہیں، تو جو نصیحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی وہ درخواست آج بھی کروں گا کہ آپ اپنے ذہن کو اگلے تصورات سے خالی رکھ کے بات کو سنیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ دیگر چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ سوچتے رہیں گے کہ فلاں چیز کا کیا جواب اور فلاں کا کیا جواب اور فلاں کا، میں گفتگو کسی اور جزئیہ پر کر رہا ہوں گا، آپ اس کے اگلے کسی جزئیہ پر سوچ رہے ہوں گے، تو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ اٹھیں گے تو کوئی ایک جزئیہ بھی ایسا نہیں رہ چکا ہوگا جس پر مدلل گفتگو نہ ہو چکی ہو اور جس کا جواب نہ آ چکا ہو۔ تمام جزئیات مکمل ہو چکے ہوں گے۔ وہ میری ذمہ داری ہے، طالب علمانہ اور دین کی خادمانہ ذمہ داری ہے، وہ سب پوری کر دوں گا انشاءاللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے۔ مگر آپ ساتھ ساتھ دوسرے جزئیات کو سوچیں گے تو جو میں بیان کر رہا ہوں گا پھر ذہن آپ کا مصروف ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل سامع بن کے دھیان سے سنیں، ہر چیز کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے علم ہے کہ ذہنوں میں کیا کیا سوال آتے ہیں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں، کون کیا سوچتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے کلام سن رہے ہیں جس کو معلوم نہیں کہ ذہن میں کیا کیا خیال آتے ہیں۔ جو آتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، جو نہیں آتے وہ بھی معلوم ہے، لہذا ہر چیز ایڈریس ہو جائے گی۔ اطمینان کے ساتھ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو، مسلمان بھائی سے مراد، اب لوگوں کے اطلاق غلط ہوتے ہیں، یعنی جس کو کافر قرار دینا ہے نا، کہہ دیا اللہ وہ کہاں سے مسلمان ہے، وہ کہاں سے مسلمان بھائی ہو گیا۔ ہم ہر چیز کا اطلاق غلط کرتے ہیں، یہی فقی اور غیر فقی میں فرق ہے۔ یہ صاحب فن و علم اور غیر صاحب اہل علم و فن میں یہ فرق ہے۔ آپ علماء ہیں، میں علماء سے خطاب کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علماء سے، اور ان کی وساطت سے تمام عوام اہل علم سے بھی اور عوام سے بھی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب ایک آدمی کو ذہن میں مت رکھیں جس کو آپ نے ذہنی طور پہ کافر بنا لیا ہے، کافر سمجھ رکھا ہے، پھر آپ سوچیں گے جی تو وہ حضور نے تو فرمایا جس نے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا۔ اسی بات کا تو تعین کرنا ہے، وہ بھئی آپ نے سوچ رکھا ہے نا کافر، اس کو آقا علیہ السلام نے تو نہیں کہا کافر، اس کو ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے تو ابھی کافر نہیں کہا۔ وہ کافر ہے یا نہیں، اسی چیز کا تو تعین کرنا ہے کہ کیسے کافر قرار دیں گے۔ لہذا ابھی آپ اپنے ذہن سے معاف فرما دیں، اپنے ذہن کے فتوے سے، اور وہ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، خواہ وہ زانی ہو، خواہ وہ شرابی ہو، خواہ وہ فاسق ہو، خواہ وہ فاجر ہو، معاصی کا مرتکب ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ائمہ احناف، اشاعرہ اور ماتریدیہ، تمام ائمہ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق بالاجماع وہ مسلمان ہے۔ یہ میری اس گفتگو کا آخری حصہ ہے جو آؤں گا میں، جس میں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفقہ الاکبر پیش کروں گا، ملا علی قاری کی شرح الفقہ الاکبر کے ساتھ امام اعظم کا اپنا قول پیش کروں گا، امام ابو یوسف کا پیش کروں گا، امام ابو منصور الماتریدی کا کروں گا، امام ابو الحسن الاشعری کا قول پیش کروں گا، امام نصفی کا قول پیش کروں گا، امام طحاوی کا پیش کروں گا، علامہ تفتازانی کا کروں گا۔ یہ آخری حصہ ہوگا میری گفتگو کا۔ اس وقت میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہی تو تعین کرنا ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھا، اب اس کی گناہگاری اس کو کافر نہیں بناتی۔ ہمارے ائمہ نے صریح لکھا ہے،
وہ میں نے پچھلی بار بھی بیان کی اور آج تو اس کے اوپر بڑی گفتگو آئے گی، آخری حصے پہ گفتگو آئے گی۔ اس کے کردار میں جتنا فسق، فجور اور گناہ کبھی کبائر اور معاصی جتنے چاہیں دیکھ لیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہے، بالآخر وہ مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں تعین ہو رہا ہے کہ وہ جس کو آپ جانتے تھے آپ کے موجودہ فتوے سے پہلے مسلمان تھا، اب وہ جو پہلا فتویٰ لگایا جا رہا ہے کافر ہونے کا، اسی پہلے فتوے کو آقا علیہ السلام نے خطاب کیا ہے کہ جو مسلمان تھا اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اس کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارا مسلمان بھائی، اگر کوئی شخص اس کو کافر کہے یا کافر ہو، فقد باء بہا احدہما، فرمایا ان دونوں میں سے ایک شخص کافر ہو گیا، دو میں سے ایک کافر ہو گیا، یا وہ اگر تو وہ واقعی مستحق کے کفر تھا جس کو کافر کہا گیا تو پھر تو وہ کافر ہوا اور کافر رہا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں استحقاق کے کفر نہ تھا اس کے لیے، اور کہنے والے نے ظلماً ناجائز تجاوز کرتے ہوئے حدود سے، شرعی قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو کافر بنا دیا، ممکن ہے وہ کافر نہ ہو، وہ خرفدال بنتا ہو، گمراہ بنتا ہو، ممکن ہے وہ فاسق بنتا ہو، ممکن ہے وہ صاحب گناہ کبیرہ بنتا ہو، صاحب معصیت بنتا ہو، صاحب خطا بنتا ہو، وہ تو 5-7 درجات بنتے ہیں نیچے، ممکن ہے وہ مبتدع بنتا ہو، 5-6 درجات میں سے وہ سب کچھ بن سکتا ہو مگر کافر نہ بنتا ہو، ممکن ہے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کفر کا مستحق نہ تھا تو پھر کہنے والے کی طرف اس کا کافر کہنا لوٹ کر آ جائے گا۔ اس پر ائمہ محدثین نے کہا کہ وہ جو لوٹے گا کہنے والے کی طرف، وہ کفر لوٹے گا یا تکفیر؟ کئیوں نے سمجھا کہ کفر لوٹے گا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، لیکن نہیں، محتاط ائمہ فقہ اور محدثین نے کہا کہ اس کا عمل تکفیر لوٹے گا، جو اس نے تکفیر کی، اور اگر وہ مستحق کے کفر نہ تھا تو تکفیر پلٹ کر مکفر کے اوپر آ جائے گی، کفر کا فتویٰ دینے والے پر اس کی اپنی تکفیر آ جائے گی، گویا اس نے اپنے آپ کو کافر کہا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس سے ائمہ محدثین نے اصول وضع کیے اور کہا کہ یہ ایک قاعدہ اس سے بیان ہو جاتا ہے کہ کتنی سختی مقرر کی گئی ہے۔ امام ابن عبد البر نے بیان فرمایا ہے اپنی کتاب التمہید میں، جو امام مالک کی الموطا من المعانی والاسانید کی شرح کے اوپر بہت بڑی کتاب ہے، کوئی تقریباً 30 جلدوں کے قریب کتاب ہے، بہت بڑی، بڑا عظیم خزانہ علم ہے امام ابن عبد البر کا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم رسول کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا، یہ اس باب میں انتہائی احتیاط کا مظہر ہے جو آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے اور قاعدہ عطا کیا ہے۔ اور امام ابن دقیق العید، وہ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید جلد 17 صفحہ 22 میں لکھا، اور ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرح عمدۃ الاحکام جلد 2 صفحہ 226 میں لکھا کہ یہ حدیث رسول اس شخص پر کے خلاف بہت بڑی وعید ہے، اس شخص کے خلاف جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے جبکہ فی الحقیقت وہ شخص کافر نہ تھا۔ اور پھر امام ابن دقیق العید لکھتے ہیں کہ ایسا کہنا، لوگوں کو بے درک کافر کہہ دینا، اتنی بڑی جرأت و جسارت بہت بڑا وبال اور فتنہ ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ دینے والوں نے محض اختلاف عقائد کی بنا پر اپنے اپنے مخالفین کو ہمیشہ غلط اور کافر قرار دیا ہے اور ان پر کفر کے حکم صادر کیے ہیں۔ یہ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ بڑی ہے، اگر اس کو ہم ماننا شروع کر دیں تو امت میں کوئی مسلمان بھی نہ بچے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ جب آپ عقائد کی اور علم الکلام کی کتابیں پڑھیں
تو ان کے صفحات اس پر آپ کو شاہد عادل مل جائیں گے کہ فتووں پر آ جائیں اس طرح تو شاید کوئی طبقہ نہ ملے۔ سب سے پہلے کفر کے فتوے امام اعظم پہ لگے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خدا جانے کفر کا لفظ تو شرن تو سب سے بڑا لفظ ہے، مگر اس کے علاوہ کیا کیا خبیث لفظ اور کیا کیا گھٹیا لفظ استعمال کیے گئے امام اعظم کے اہل زمانہ نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے۔ آپ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیے، 100 سے زائد صفحات امام اعظم کے خلاف لوگوں کے اقوال سے بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ بغداد علامہ خطیب بغدادی کی، جو کچھ امام اعظم کے بارے میں کہا گیا، اور دیکھیے کہ پھر کیا بچ جاتا ہے۔ یہ ایک روش ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی سے کہ کسی کو کافر کہنے کی بڑی تحذیر۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا؟ اچھے بھلے چلتے پھرتے کسی مسلمان کو تو کوئی کافر کہتا نہیں، اور آقا علیہ السلام کے مخاطب سب سے پہلے تو صحابہ کرام ہی تھے نا، اور ان کی وساطت سے پھر آقا علیہ السلام نے پوری امت کو خطاب کیا، ہمیں تعلیم دی۔ تو آقا علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا کسی نیک اور صالح شخص کو کوئی کافر کہتا ہے؟ کیا کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ گزرے کفر کا، کوئی کہے گا کافر؟ یہ جو ممانعت وارد کی آقا علیہ السلام نے، منع وارد فرمائی، کیوں؟ آپ جانتے ہیں لا محالہ کسی کو کافر کہنا اسی وقت یہ نوبت آتی ہے جب وہ کوئی ایسا قول کرتا ہے جس کے قول سے کفر کا شبہ اور شک وارد ہو جائے، یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے، یہ کسی ایسے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی بات، جس کا قول، جس کا کلمہ، جس کا فعل سن کر دیکھ کر یہ شک گزرے، احتمال ہو کہ یہ کافر ہو گیا۔ کفر تبھی کوئی کافر کہتا ہے نا۔ نماز پڑھتے شخص کو تو کافر کوئی نہیں کہے گا، روزہ رکھنے والے کو کافر کوئی نہیں کہے گا، متقی متبع رسول کو، مؤدب رسول کو کوئی نہیں کہتا۔ کافر کہنے کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے کسی کے قول، فعل، کلمہ، عقیدہ کے اظہار سے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہی اسی صورتحال کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے شخص پر فسق اور کفر کی تہمت لگائی، فرمایا خبردار کوئی دوسرے پر فسق اور کفر کی تہمت نہ لگائے۔ پہلی بات، لا یرمی رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر، کسی پر فسق اور کفر کی تہمت نہ لگائے۔ اگر کسی نے کسی کو فاسق کو کافر کا فتویٰ دے دیا، تہمت لگا دی، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، تو فرمایا فسق اور کفر کا وہ قول پلٹ کر کہنے والے کی طرف آ جائے گا، خود اس پر آ جائے گا، اگر دوسرا شخص اس کا حقدار نہ ہوا۔ اب اس پر بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام عسقلانی نے اور دیگر ائمہ، امام قرطبی اور بہت سے ائمہ نے اس کی شروع میں اسی طرح اس کی احتیاط اور تحذیر کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری حدیث پاک کوٹ کر کے پھر میں شرعی اور فقہی قاعدے کی طرف آ رہا ہوں۔ ثابت بن دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اور یہ بھی کتاب الادب میں۔ اور لطف کی بات یہ ہے جو آپ کے لیے کہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، وہ باب دراصل اس حدیث کے اندر جو فقہ ہے، جو اصول شرع ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے۔ امام بخاری کا باب ہے کتاب الادب میں، باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال۔ یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمانا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ اس کا کافر کہنا پلٹ کر خود اس پر آ جائے گا،
فرمایا یہ اس باب میں ہے کہ جس نے تکفیر کی اپنے کسی بھائی کی، مسلمان کی، بغیر تعویل فہو کما قال، تعویل کے بغیر، تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے اس نے کہا۔ تو امام بخاری اس باب میں تکفیر کے ساتھ تعویل کو لائے ہیں کہ جس کو کافر کہا اس کے قول کی تعویل تھی یا نہ تھی، اس کے قول میں صرف ایک ہی احتمال تھا کفر کا یا غیر کفر کا بھی احتمال تھا۔ اگر کفر اور غیر کفر دونوں احتمال تھے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے تصریحاً، چونکہ عدم کفر کے احتمال کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ یہ قاعدہ آگے آ رہا ہے، محدثین اور ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ نے یہی اصول ان احادیث سے اخذ کیا ہے۔ تو امام بخاری نے بھی باب یہی قائم کیا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور دوسری جو حدیث ہے اس میں بھی وہی لفظ، وہی باب من کفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال۔ تو ہر امام نے تکفیر کے ساتھ تعویل کی بحث کو ملایا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے من رما مؤمنا بکفر فہو کا قتل ہی، جس نے کسی مومن مسلمان پر کفر کی تہمت لگا دی گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو کسی کو کافر کہنا گویا قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ 3 احادیث تھیں۔ اب اس کی روشنی میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں، بحث تو جو اب میں اگلی کر رہا ہوں اشارتاً، بحث تو یہ کبائر اور معاصی کے باب میں آئی ہے، مگر ہمارے ائمہ نے کتب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ مسئلہ تکفیر پر 3 طبقات رہے ہیں امت میں، شروع سے افراد کا طبقہ، تفرید کا طبقہ اور وسطیہ اور اعتدال کا طبقہ۔ ایک وہ لوگ جو تکفیر میں بڑے تیز اور بڑا جلد باز ہوتے تھے، اور وہ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو بھی کفر قرار دیتے، یعنی امتیاز نہیں کرتے تھے، اس حد تک تکفیر کے قائل تھے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اس کو بھی کافر کر دیا۔ اس طبقے میں خوارج، معتزلہ اور قدریہ تھے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں ہماری اہل سنت کی کتب عقائد کا۔ خوارج، معتزلہ اور قدریہ۔ دوسرا طبقہ تھا تفرید، جو اتنی ڈھیل دیتے کہ کسی پر ہی کفر کا نہیں کرنا قول، کسی پر کفر کا قول نہیں کرنا، جو چاہے کرتا رہے۔ یہ طبقہ مرجئہ کا تھا، مرجئہ کا، تکفیر کرتے اور عدم تکفیر میں غلو کرتے۔ خوارج، معتزلہ اور قدریہ تکفیر میں غلو کرتے اور افراط، بے دھڑک ہر ایک کو کافر بنا دیتے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر۔ اور معتزلہ اگر فاسق کرتے تو اس کو ایمان سے خارج کر دیتے، المنزلۃ بین المنزلتین۔ اور دوسرا طبقہ تفرید کرتا، خوارج اور معتزلہ کے برعکس مرجئہ، اور حتیٰ کہ وہ معاذ اللہ وہ یہ یہاں تک سمجھتے کہ کسی کے کبائر سے اور معاصی اور کبیرہ گناہ سے بھی ایمان کو بھی کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچتا۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اشاعرہ تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور اناف کے مخالف، وہ امام اعظم پر مرجئہ میں سے ہونے کا ارجاء کا طعنہ دیتے تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ امام اعظم تکفیر کے بارے میں محتاط تھے، اور خوارج اور معتزلہ اور قدریہ کے تصور افراط فی التکفیر اور غلو فی التکفیر کے اتنے خلاف تھے، اور تفرید بھی نہیں تھی آپ کی طبیعت اور آپ کے عقیدہ میں، تفرید بھی نہیں تھی، ان کا طریقہ احتیاط تھا، آخری حد تک احتیاط کرتے، حتیٰ کہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں 99 وجوہ کفر کے ثابت ہو جائیں، 99 دلائل، اور ایک وجہ اور سبب اس کے عدم کفر کا، مسلمان ہونے کا ثابت ہو جائے، تو امام اعظم کا مذہب تھا اس کے کفر کے 99 وجوہ کو نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک وجہ خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو،
جس سے مسلمان ہونا ثابت ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ وہ کسی کے اوپر فتویٰ کفر میں اتنی احتیاط برتے تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام اعظم کی اس غیر معمولی احتیاط فی التکفیر کی وجہ سے ان کے مخالفین ان پر الزام ارجاء کرتے تھے، کہتے تھے یہ مرجئہ ہیں، اور معاذ اللہ لعنت ملامت تک کرتے تھے امام اعظم پر، اور جھوٹی تہمت لگاتے مرجئہ ہونے کی۔ اور آپ کی کتاب الفقہ الاکبر اور کتاب الوصیہ امام اعظم کے رسائل خود آپ کے اپنے لکھے ہوئے، پڑھ کے دیکھیے، ان میں سب کچھ درج ہے، اور فرماتے تھے کہ میں مرجئہ نہیں ہوں، میرا طریقہ صرف تکفیر کے باب میں احتیاط کا ہے۔ اور ان لوگوں کو تکفیر کے بارے میں احتیاط گوارا نہیں تھی کہ تکفیر میں احتیاط کرے، اس کو بھی اٹھا کے تفرید کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ یہی ماجرا آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تکفیر میں تفرید کے قائل نہیں ہیں، مگر تفرید کے بھی قائل نہیں، افراد کے بھی قائل نہیں۔ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد، ہم احتیاط کے قائل ہیں۔ تیسرا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو امام اعظم کے پیروکار اور امام ابو منصور الماتوریدی، پھر فقی ابو اللیث السمرقندی، پھر امام طحاوی اور امام نصفی، اور ہماری کتب عقائد میں پھر ان کے تمام معاملات درج ہیں۔ یہ جو احتیاط کے ساتھ کام لینے والا طبقہ، یہ تو میں نے آپ کو پہلی بات عرض کر دی۔ اب قاعدے کی طرف آتے ہیں نہایت توجہ کے ساتھ، چونکہ علمی اور فنی بات کر رہا ہوں۔ اب میں بنیاد رکھ لیا حدیث نبوی سے، اب علمی اور فنی اصولی بات ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ کو بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور واضح ہو جائے گی۔ اب بڑا اہم اصول جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ یاد رکھ لیں، تکفیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو کافر قرار دینا دو طرح کا ہے۔ ایک کہتے ہیں تکفیر مطلق، اور دوسری قسم ہے تکفیر معین۔ تکفیر مطلق اور تکفیر معین، اس میں آسان طریقے سے فقہا اور ائمہ نے اس کو یوں بھی سمجھایا ہے، اور اہل علم ہیں علماء سمجھ جائیں گے۔ تکفیر مطلق یہ آ جاتا ہے کفر الفعل، یعنی کسی فعل کا کفر قرار پانا، یہ کہنا کہ ایسا کہنا کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ کام کرنا کفر ہے۔ عموم کے ساتھ بات کرنی، کسی شخص کے تعین کے بغیر عموم پر بات کرنی کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسے کلمات کہنا کفر ہے، ایسا فعل کفر ہے، ایسا گمان کرنا کفر ہے، ایسا کرنے والا کافر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ کسی ایک معین شخص کے اوپر تکفیر کی بجائے عموم کے ساتھ کسی عقیدہ پر، کسی فعل پر، کسی عمل پر، کسی قول پر، کسی کلمہ پر کفر کا فتویٰ دینا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے اور ایسا کہنا کفر ہے، اس کو کہتے ہیں کفر الفعل۔ اور دوسری شکل ہے، میں اس کی مثالیں آگے چل کے اختتام پہ دوں گا، احادیث آئی ہیں، بہت سی احادیث اس کے اوپر وارد ہیں جو اس کو سمجھا دیتی ہیں، وہ اینڈ پر میں انشاءاللہ مثالیں کوٹ کروں گا۔ اور دوسری ہے فعل الکافر، کفر الفعل اور فعل الکافر، کسی فعل کو کفر قرار دینا یہ الگ چیز ہے، اس میں احتیاط کم ہوتی ہے۔ پہلا تھا کسی فعل کو کفر قرار دینا کہ یہ کفر کا فعل ہے، کافرانہ فعل ہے، ایسا فعل کفر ہے، ایسا فعل کرنے والا کافر ہے، ایسا قول کفر ہے، ایسا قول کرنے والا کافر ہے، عموم کے ساتھ۔ یہ تکفیر مطلق ہے، تکفیر مطلق۔ اور اگر اس تکفیر کے ساتھ باب کفر میں بات کریں تو یہ ہے فعل الکفر، کہ کسی فعل کو کفر کہنا۔ اب دوسری طرف ہے تکفیر معین، کہ عموم کے ساتھ نہیں، کسی ایک شخص کا نام لے کر اس کے کسی قول، کسی فعل، کسی عقیدہ، کسی کلمہ کی وجہ سے خاص ایک شخص کو کہہ دینا کہ یہ کافر ہو گیا، تکفیر کر دی ایک شخص کی،
اس کو کہتے ہیں تکفیر معین. تکفیر معین. اور تکفیر معین یہ بن جاتا ہے کفر الفاعل یا کفر القائل. جس نے وہ قول کہا وہ کافر ہے، اس کا نام لے کر. جس نے یہ فعل کیا وہ کافر ہے. یہ جو پہلا لفظ میں نے آپ کو عرض کیا، اس کی بھی مثالیں حدیث پاک میں ہیں. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میت پر ویلا کرے، روئے پیٹے، وہ کفر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنا نسب تبدیل کرے، یہ حدیث پاک ہے پہلی صحیح بخاری حدیث نمبر 3850. آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس من رجل ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلمہ الا کافر. جو شخص اپنے نسب کو بدلے، باپ اس کا کوئی اور ہے اور وہ کوئی اور باپ بتا دے، جانتے ہوئے نسب کو بدلے، فرمایا اس نے کفر کیا. تو نسب کا بدلنا جانتے ہوئے، اس کو آقا علیہ السلام نے کفر کہا، آپ اور میں نہیں کہہ رہے. اب یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3508. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کفر کا فعل کیا، مگر ایسا کرنے والا تخصیصاً معیناً شرعاً کافر نہیں کہلائے گا کہ اس کو کہیں کہ حکماً کافر ہو گیا اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا یا مرتد ہو گیا. اس کو معین، اس شخص کو کافر کا فتویٰ اس پر نہیں ہوگا. اسی طرح حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48. فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور ان کو مارنا، قتل کرنا کفر ہے. اب کسی مسلمان کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے یہاں کفر کہا، جبکہ شرعی طور پر قرآن و سنت کی روح سے قاتل شرعاً کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، اس کی سزا ہے. اس پر آگے چل کے میں اینڈ پر بیان کروں گا. ہماری کتب عقیدہ میں باقاعدہ مثالیں آئی ہیں، ہماری کتابوں میں. یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور اس کو کافرانہ فعل بھی کہتے ہیں، مگر اس فعل کا فاعل شرعاً کافر نہیں ہوتا. کہا جاتا ہے کہ اس نے کافروں جیسا فعل کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر. جس نے جان بوجھ کر تعمد کے ساتھ نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا. اس کی مختلف شرعیں کی گئی ہیں، مگر اس میں ایسے بھی ہیں ائمہ جنہوں نے اس کو شرعاً کفر کا فتویٰ دے دیا. اس حدیث کی روح سے شرعاً وہ شخص کافر گردانا گیا، مگر احناف اور ائمہ اہل سنت کی اکثریت اس کو شرعاً کافر نہیں کہتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فقط کافرہ، یعنی اس نے کافروں جیسا فعل کیا، اس نے کفر کا فعل کیا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم میں، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے نماز پڑھنا یا ترک کر دینا. تو کہیں گے کہ نماز کا تارک گویا اس نے کافرانہ فعل کیا، کفر جیسا فعل کیا. تو یہ جو کفر کا فعل ہوتا ہے، فعل الکفر، اس کو کہتے ہیں کافرانہ فعل کیا، کافروں جیسا فعل کیا. مگر اس فاعل کو شرعاً کافر نہیں کہا جاتا، کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس پر پھر فقہاء نے یہ بھی تصریح کی کہ یہ ساری چیزیں جو ان افعال و اعمال کو کفر کہا، یہ کفر اصغر کہلاتے ہیں. اور کسی کو کافر کہنا فاعل کو وہ تب ہوتا ہے جب کفر اکبر کا ارتکاب ہو. یہ پھر اس کی تقسیم کی آگے، اس پر بحث آئے گی. میں آپ کو علامہ ابن القیم نے بڑی شاندار بحث کی ہے، وہ میں اس کے حوالے سے آپ کو پوری بحث دوں گا، کفر اصغر اور کفر اکبر کا. اور یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا، یہ فرق آتا ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین. اب ہم بات کر رہے ہیں تکفیر مطلق اور تکفیر معین میں کفر اصغر کی نہیں. اب میں آگے چل کے بتاؤں، اس میں صرف کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں. وہ کفر جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، خارج از اسلام ہوتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، یا اگر گستاخی کی اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، دین کی تو واجب القتل ہوتا ہے، ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے. کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں ان قواعد میں. اب میں اس میں کفر اصغر کی بات نہیں کر رہا، یعنی فعل کفر کی بات نہیں کر رہا، اس کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں ان شرعی قواعد میں کہ کسی کو کافر قرار دینا گستاخی رسول کی بنا پر، اللہ کی گستاخی پر، قرآن کی گستاخی پر، دین کی گستاخی پر، جس سے وہ ملت سے خارج ہو جائے، واجب القتل ہو، خارج از اسلام ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے. یہ بحث آتی ہے تکفیر مطلق اور تکفیر معین.
یہ عقیدہ رکھنا کہ گستاخ رسول کافر ہے، اس کو تکفیر مطلق کہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بنیادی اصولی عقیدہ ہے کہ گستاخی رسول کفر ہے اور گستاخ رسول کافر واجب القتل ہے، یہ تکفیر مطلق کہلاتی ہے۔ اللہ کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، دین کا گستاخ، استخفاف کرنے والا، استحقار کرنے والا، سب و شتم کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں استخفاف کرنے والا، استحقار کرنے والا جو شخص ہے وہ کافر ہے، یہ تکفیر مطلق ہے۔ کیونکہ اصول کی بات ہے، اس میں شروط اور موانع زیادہ نہیں ہیں، صرف اتنی شرط ہے کہ اس عقیدے پر حکم ہو دین کا کہ ہاں ایسا کہنے والا کافر ہے یا ایسا کہنا کفر ہے، حکم دین کا موجود ہو، بس اتنی شرط کافی ہے، مزید نہیں ہے۔ جب تکفیر معین پہ آتے ہیں کہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، خارج الاسلام اور واجب القتل ہوا، یہ قصہ تکفیر مطلق کا نہیں، یہ تکفیر معین کا ہے۔